میں بہت رویا غوث پاک کی بارگاہ میں، بہت رویا۔ میں نے کہا سرکار معاف فرمائے۔ بڑے پیر سرکار نے جو چپلیں یہ سادات کے نالے رکھے ہوئے انہی کو چوم چوم کر کے تھوڑی سی باتیں کرنے لگا۔ میں واللہ العظیم میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ذاکر نہیں، کوئی عالم نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک درد ہے جو بیان کرتا ہوں۔ دل کہے تو اسے رکھ لو، ورنہ کوئی بات نہیں دوستو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بلائیں میلاد شریف کی محفلوں میں، اس کے بدلے مجھے نذرانہ دیں، 4 پیسے ہو جائے تو بغداد چلا جاؤں۔ واہ واہ سبحان اللہ، ابھی اس سال میں تقریباً 4 مرتبہ بغداد شریف گیا ہوں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ واہ واہ سبحان غوث پاک اللہ، میری زندگی ہے، غوث پاک میری جان ہے، غوث پاک میرا ایمان ہے۔ خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں آئیے میرا گھر دیکھ لیجئے، گھر میں 20 لاکھ روپے لگائے رکھتے ہیں، لیکن محلے کی مسجد کے امام کو کبھی بغداد لے کے نہیں گئے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کسی مؤذن کو کبھی بغداد لے کے نہیں گئے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اے میرے دوستو، بغداد جانے کی خواہش رکھو گے انشاءاللہ؟ دل سے بولیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں، یہ پیسے رکھیں، بغداد جانے میں کام آئیں گے۔ مجھے کیا، مجھے تو آپ اپنے پیروں کی مٹی دے دیں وہ کافی ہے ماشاءاللہ۔ سرکار غوث چلیں گے بغداد شریف؟ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ غوث پاک نے اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا، انہوں نے اپنے خلیفہ صوفی اسداللہ شاہ سے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے بھائی، بڑی بات۔ خواجہ ابو طلحہ بغدادی نے اپنے خلیفہ صوفی اسداللہ شاہ سے فرمایا تھا، غوث پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو گے بغداد؟ ہاتھوں کو اڑاؤ انشاءاللہ، چلو گے؟ دل سے بولو انشاءاللہ۔ بیٹیاں جوان نہ ہو تو بغداد چلو، کسی کی بیماری سے جوجھے ہوئے نہ ہو تو بغداد چلو، گھر تو آپ کیا بنائیں گے، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ چلو گے نا؟ انشاءاللہ۔ 10 یا 12 اکتوبر کو بغداد کا میرا سفر ہے۔ یہ پیسے میرے بڑے کام کے۔ ہم سوچتے ہیں یار عجیب بات ہے، یہ پیسہ دینے والے اتنے برکت والے پیسے مجھے دیتے ہیں، میں بغداد چلا جاتا ہوں، دینے والے اب تک کیوں نہیں گئے؟ ہے کہ نہیں حضور؟ یہ دینے والے کیوں نہیں گئے؟ بغداد بڑی مبارک زمین ہے، چلو گے انشاءاللہ؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے۔ میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، میرے دادا نے فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے دادا نے یہ کہا جس نے میرے روضے کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں سنون جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے، یہ وجود عبد القادر کے وجود ہے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم سن، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان سنو اللہ۔ میں قطب اللہ والقلم ہوں۔ کیا سمجھتے ہو ایک بارگاہی ایک مزاری ہے؟ نا نا ایسی مزار نہیں جیسے عام ہے، وہ ولیوں کے سلطان کی بارگاہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ قطب الملائکہ، قطب الانس والجن، قطب اللوح والقلم، وہ قطب البر والبحر، قطب الارض، قطب السماوات کی بارگاہ ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ۔ چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ حسین پاک کی مجلسیں سجاتے رہو گے، غوث پاک کا لنگر کرتے رہو گے، کہیں جاؤ کہ نہ جاؤ بغداد پہنچ جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ دل سے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ ایسا ویسا نام ہے کہ مولوی صاحب چیختے رہتے ہیں آپ غوث پاک، بولے 10 روپے کی تبرک بٹوا دو ختم ہوگا، نا چلنا پڑے گا بغداد۔ کیسے نہیں جاؤ گے بغداد؟ اپنی مرضی کے مالک ہو، پیسے کماؤ گے، نا چلنا پڑے گا بغداد انشاءاللہ۔ بولو ہاں۔ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، شراوستی کے قطب کو اٹھا کر کے بہرائچ بھیج دیا، وہاں کے ابدال کو اٹھا کے سیتا پور بھیج دیا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے جرول بھیج دیا، وہاں کے ابرار کو اٹھا کے لکھنؤ بھیج دیا، وہاں کے اوتاد کو اٹھا کے وہ کانپور بھیج دیا۔ وہ ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں خواجہ خضر۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا اے خواجہ خضر ذرا یہ بتاؤ کہ کبھی تم کو کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہو؟ حیرت میں بولے ہاں یار ایک ملا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ہوگا؟ کہا وہ کیسے ملا؟ خواجہ خضر کہتے ہیں ولیوں کی پوسٹنگ کرواتا ہوں میں، سنو لیکن ایک ملا جو مجھے حیرت میں ڈالے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے میں عالم ناسوت، یہ جو دنیا ہے نا جس پہ ہم اور آپ رہتے ہیں، عالم ناسوت سے نکلا، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت، یہ الگ الگ ورڈز دنیا ہے، میں ادھر کی سیر کے لیے نکلا، میں نے اڑان بھری نا۔ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ زمینی سرکل جہاں سے ختم ہوتا ہے ایک ٹاپو جزیرہ بالکل ہزاروں ہزار کلومیٹر کے آخر میں تھا، اس پر ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ میں اوپر سے نیچے اترا، میں نے کہا اے اٹھ، میں نے کہا اٹھ، سوتا ہے۔
ارے محنت کر، یہ فانی دنیا ہے، سونے کا وقت نہیں ہے. اگر مسلمان ہے نا تو محنت کر صالحین میں بن جا، صالح ہے تو محنت کر متقی بن جا، متقی ہے تو محنت کر اللہ کا ولی بن جا، ولی ہے تو محنت کر اللہ کی تجلی دیکھ لے، بکھر گیا تو مجذوب بن جا، سنبھل گیا تو سالک بن جا، اوتاد بن جا، ابراج بن جا، ابدال بن جا، قطب بن جا، خضر پر فائز ہو جا. سن، سونے کی دنیا نے اٹھ. خواجہ خضر کہتے ہیں یار میں کیا بتاؤں، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی سن خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹاپک تو نام حسین، ذکر حسین، برکات حسین ہے، صبر حسین ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والے. آپ کے پاس پیسے بہت ہے لیکن غوث پاک کے پاس کتنے پیسے؟ آئے ہائے. بات چلی بس یہ بات قریب ہے امام حسین کے نام کا. نام کی تاثیر بڑی ہے، نام اسم اعظم کا اثر رکھتا ہے. یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. یا حسین. حسین کون ہے؟ جن کی ماں کا نام ہے فاطمہ. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن سے حضور نے کتنی محبت کی، ہزاروں واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے. جن کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے. میری بہنوں سنو، ذرا سے پیسے تمہارے شوہر کم دیتے ہیں نا تو دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہوس میں تم اپنا ایمان کمزور، اپنا عمل خراب کر چکی ہوتی ہو. آج مسلمانوں کی وہ بچیاں جنہیں راتوں کو مسلح بچھا کے عشاء کی نماز کے بعد حضور کی امت کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تھی، آج وہ لڑکیاں آوارہ ہو گئی ہیں. آج وہ لڑکیاں آوارہ ہو گئی ہیں. خدا کی قسم رونے کا دل کہتا ہے. میں گزارش کروں گا آپ سے اس کا علاج، اللہ کی توفیق تو ہے، وہ ڈیپینڈ ہے، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا علاج ایک ظاہری طور پر یہ ہے، آپ اپنے محلے میں چھوٹے چھوٹے مدرسے مکتب قائم کریں. 1 گھنٹے کے لیے ہی صحیح، ہر بچی کو دین کی تعلیم سکھائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. 2 کام کریں، بچیاں آوارہ نہ ہوں گی، بچے آوارہ نہ ہوں گے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں تو بتا دو. 2 کام کریں گے انشاءاللہ. سچ بولتے رہے، حلال کھاتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں اگر تم نے حلال کھا کے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے نا، ان بچوں کو شراب خانے بھیج دو گے، وہاں جا کے دین کی باتیں کریں گے. اور حرام کھلا کے انہیں مفتی بنا دیا ہے تو یہ مسجد کا مائک غائب کر دیں گے، رسیدیں غائب کر دیں گے، فتوے بیچیں گے. اس ہرس و ہوس کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں، ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں اور پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں. اپنے بچوں کو سچ بولنے کی اور حلال کھانے کی ٹیکنیک دیں گے انشاءاللہ. اور یہ اس سے بڑی کوئی تعلیم نہیں. جو سچ بولتا اور حلال کھاتا ہو، صوفیہ کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. آپ سچ بولیں اور حلال کھائیں. اپنی بچی کو 3 سال کے لیے ہی صحیح تعمیر اردو، بہار ادب، بہار اردو اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیں. حضور مفتی جلال الدین صاحب قبلہ کتاب 3 سال سکھا دیں اور کہیں اے میری بیٹی، مخدومہ فاطمہ کے چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، کسی غیر مرد کو کبھی آپ نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا ہے. بڑی ہو جانا تو اپنے ہاتھوں پر کسی غیر کا ہاتھ نہ دینا. جب کوئی غیر مسلم مجھ سے کہے گا اپنا ہاتھ بڑھا، میں تجھے دوستی کی دعوت دیتا ہوں، اس لڑکی کو بچپن کی وہ تعلیم یاد آئے گی. مخدومہ فاطمہ نے کبھی اپنا ہاتھ کسی غیر کو نہ دیا سوائے علی کے، تو مجھے بھی اپنا ہاتھ کسی غیر کو نہیں دینا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ بولیں. مخدومہ فاطمہ کون تھی؟ آپ بولے کہ یار ہماری بچی 30 جوڑے کپڑے رکھے ہوئے ان ماؤں بہنوں کے پاس. میری بھی بیوی کے پاس ہوں گے، میری بہنوں کے پاس ہوں گے، میری بیٹیوں کے پاس ہوں گے، میری ماں کے پاس بھی تھے. ریئل ہے. لیکن یہ مخدومہ فاطمہ ہے، ان کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے. علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ ایک دن مخدومہ فاطمہ کے گھر میں مولا علی دیر میں آئے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین. کل کوئی پوچھے کہ گفتگو کس ٹاپک پر ہوئی، کیا بتاؤ گے؟ ان اللہ مع الصابرین. نا اونچی آواز میں. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ سچوں کے ساتھ ہے. بے شک کس کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ ہے. ہاں وہ اس میں زوم آنے آ جائے گا، سچے بھی آ جائے گا، اس میں زم ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کوئی دلی گورکھپور ہے، کوئی ہو کہ نہ ہو، تم اللہ کے ساتھ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. چیپٹر کلوز. کوئی تمہاری مدد کرے نہ کرے، تم خود دوسروں کی مدد کے لائق ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور کی بیٹی ہے مخدومہ فاطمہ. تکلیف تو نہیں ہو رہی بھائی؟ گرمی زیادہ لگ رہی ہے؟ یاد آئیں گے انشاءاللہ آپ کربلا میں انشاءاللہ. اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یاد آئیں گے کربلا میں. جا رہا ہوں انشاءاللہ 10-12 کو اکتوبر کو غوث پاک کی امی کی بارگاہ میں جانا ہے، جیلان شریف.
غوث پاک کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست کی بارگاہ میں جانا ہے، غوث پاک کے نانا شیخ عبداللہ سمئی کی بارگاہ میں جانا ہے، دیکھنا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، سرکار شیخ ابوالحسن خرقانی کی بارگاہ میں جانا ہے، سرکار بایزید بستامی کی بارگاہ میں جانا ہے، سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی کے شہر سمنان جانا ہے، غریب نواز کے پیدائش کے شہر سنجر جانا ہے، سرکار مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی کے شہر اصفہان جانا ہے، اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں شیخ سعدی شیرازی کے شہر بھی جانا ہے، امام مدی رضا کے شہر بھی جانا ہے، نجف اشرف کے سلطان مولا علی کے دربار میں جانا، مولا عباس و حسین کے روضے کو بھی دیکھیں گے۔ آپ جب چلیں گے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ چلیں گے بغداد، شیخ باروف کرخی کا روضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، داؤد تائی کا روضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، محمود آلوسی کا روضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، حبیب اجمی کا دربار دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا کتنی دیر کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، بہلول دانا کا روضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ذوالنور مصری کا روضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، یوشع بن نون کا دربار دیکھیں گے انشاءاللہ، شیخ سری سختی کا روضہ دیکھیں گے، شیخ جنید بغدادی کا روضہ دیکھیں گے، 100 مرتبہ خواب میں دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کا روضہ دیکھیں گے، ابو بکر شبلی کی بارگاہ دیکھیں گے، ابو الحسن نوری کا روضہ دیکھیں گے انشاءاللہ، بول دو انشاءاللہ، سرکار بشر حافی کے دربار دیکھیں گے، امام غزالی کے روضے پہ جھاڑو لگائیں گے، شیخ سلطان شیخ کبیر احمد رفاعی کے باپ کے روضے پہ جائیں گے، شیخ عبدالجبار شاہ کے روضے پہ جائیں گے، شیخ ابو صالح کے روضے پہ جائیں گے، اللہ توفیق دے گا شیخ عبدالقادر جیلانی کے بھی دربار میں جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں گے میرے بھائی، اتنے پیسے لگیں گے جتنے پیسوں میں تم اپنے گھر میں واس بیسن لگاتے ہو۔ اب بولو گے آصف بھائی خرچہ بڑھا رہے ہیں، نا نیت کر لو، بغداد والے انتظام کریں گے۔ سبحان اللہ، چلو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ایک نعرہ کوئی درمیان سے لگائے حسین پاک کے نام پہ، ماشاءاللہ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، زندہ جیتے باد، رہیے ماشاءاللہ، زندہ واہ واہ، باد، اللہ میرے بھائیوں کو زندہ زندہ باد، باد، جیتے رہیے، سبحان زندہ اللہ سبحان باد، اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول یہ حسین اللہ، کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بات قریب ہے، حسین کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا بیٹیاں بڑی ہیں کیا وظیفہ بتائیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنی بہنوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ، بھائی جان بتانا، بولنا نہیں بھائی جان، ہاتھ جوڑتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے، اللہ محبت ان کی محبتیں سلامت رکھے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، مولانا فیضان بھائی اپنی بچیوں کو اور اپنی جو بچیاں پڑھتی ہیں نا سید صاحب کے یہاں بتانا انشاءاللہ، علماء کرام بھی اپنے ادارے میں انشاءاللہ بولیں۔ غوث پاک سے پوچھا حضور میری بچیاں بڑی ہیں، وہ کیا پڑھیں، کیا وظیفہ کریں، غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ روزانہ پڑھا کریں 111 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ، میری یا بہنیں سن رہی ہیں، اس کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ، بتائیں گے انشاءاللہ، کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ، 111 مرتبہ انشاءاللہ۔ پھر پوچھا گیا یا شیخ عبدالقادر اس سے کیا ہوگا، غوث پاک فرماتے ہیں جو بچیاں پڑھیں گی یا فاطمہ، اللہ ان کے کردار کو مختومہ فاطمہ کے کردار کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، پھر اس نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے کون سا عمل ہے؟ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ اگر غریبی ہے، سمجھ رہے ہیں، کاروبار چھوٹا ہے تو مجھ سے سن لے آج کاروبار کو بڑا کرنے کا طریقہ، انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ، نماز کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ، باوضو رہا کرو، غوث پاک کا نام لیتے رہا کرو، خدا کی قسم میں قرآن ان سر پہ اٹھا کے بتا دوں آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اگر نہ ہو گیا مجھے پرتاپ بڑے الہ آباد سے جوتے لا کر میرے سیرے پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے آنا۔ عصر کی نماز پڑھا کرو پابندی سے، 5 وقتہ نماز پڑھا کرو اور غوث پاک کا نام باوضو لیتے رہو گے، مالدار ہو جاؤ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، دیکھیں آپ بڑی شان ہے مختومہ فاطمہ کی، علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ دیر میں مولا علی مختومہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ بیٹے سنو بچوں کو پیاس لگی ہے، حسین کے نام پہ پھر سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جمال بھائی یا تو سب کے لیے انتظام کرو یا تو پھر ایک تو یہ میرے لیے پنکھا مشکل پیدا کرتا ہے، جب ایک پنکھا لگا ہوتا ہے میرے لیے اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں گرمی میں مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے، بھئی یا سب کے لیے انتظام کرو یا تو آدھا گھنٹہ ادھر گھما دو 1 گھنٹہ ادھر گھما دو۔ اسلام برابری کا مذہب ہے۔ مختومہ فاطمہ کہتی میں بستر پہ انتظار کر رہی تھی میرا شوہر علی آئے گا، دیر میں علی آئے۔ توجہ ہے بھائی، تھک گئے آپ لوگ؟ بولو بھائی تھک گئے؟ آپ جب بتائیے گا ہم تھک گئے تو میں پھر تقریر شروع کر دوں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ چکر مت رہیے کہ جلدی چھٹی مل جائے گی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بیٹے تو سنیں ڈاکٹر صاحب
دیکھیں ماشاءاللہ، ذرا بول دیں یا حسین. یا حسین. مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتی ہیں میرے شوہر علی میرے گھر میں دیر میں ہے. میں نے کہا کہاں تھے میرے شوہر علی؟ فرماتے ہیں مخدومہ فاطمہ کی مولا علی نے فرمایا آج تمہارے ابو کے پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ کے دادا کی بات. میں تمہارے ابو کے پاس بیٹھا ہوا تھا. بیٹے بھائی 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 جان ذرا سا کرم. بہت اچھا بیٹے ماشاءاللہ. بول دیں یا حسین. بیٹے محبتیں اللہ ان کے سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. فرماتی ہے مولا علی، میں نے کہا فرماتے مولا علی کی اے فاطمہ تمہارے ابو کے پاس تمہاری تقریر سن رہا تمہارے ابو نے. میرے ابو نے کیا تقریر فرمائی؟ تو فرماتے مولا علی آج تمہارے ابو نے تقریر کی تھی اور تقریر کا ٹاپک یہ تھا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے. بے شک. سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے. تھوڑے سے بھائی بھائی نہیں بات نہ کرو، مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا. بیٹھو بیٹھو محبت. اللہ سب کی ماں بہنوں پر کرم فرمائے. چلنا ہے نا بغداد انشاءاللہ؟ ہاں تو تیار بیٹھے ماشاءاللہ. مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ حضور نے کیا کہا؟ تو کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی بات کرنی ہے. حضور نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی بات کی. علی فرماتے ہیں حضور نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھیں. کائے کی؟ سونے اور چاندی کی. سونے اور چاندی کی جوتیاں سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں دی تھی. سبحان اللہ. اور اپنے داماد کے لیے ایک تاج دیا تھا جس پہ سونے اور چاندی اور موتی لگے ہوئے تھے. مولا علی فرماتے ہیں حضور بیان کرتے کرتے حضور نے مجھے دیکھا. جب حضور نے مجھے دیکھا تو میں نے گردن جھکا لی تو حضور خاموش ہو گئے. شاید حضور نے یہ سوچا ہوگا جمال بھائی کہ علی کہیں یہ نہ سوچ لے کہ وہ رسول ہیں نبی ہیں سلیمان، اپنی بیٹی کی شادی میں سونے چاندی کی جوتیاں دے رہے ہیں اور میں تو رسولوں کا سردار ہوں. میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں کچھ نہ دیا تھا. ہاں کچھ نہ دیا تھا میں نے فاطمہ کی شادی میں. میں نے چھال کھجوروں کی تکیے میں ڈال دیے تھے، مشکیزیں دے دیے تھے، چکی دے دی تھی، مٹی کے برتن دے دیے تھے. اللہ اکبر. ایک بات جانا اجازت ہے مخدومہ فاطمہ کی ایک بات سن لیں. سبحان اللہ. اجازت ہے جس کو بھی کہی جانا ہو ماشاءاللہ. اتنی دیر بیٹھنا میرے لیے باعث فخر کی بات ہے. علامہ کاشفی فرماتے ہیں مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تو علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا کہ کہیں علی یہ نہ سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی میں ان کے باپ نے سونے چاندی کی جوتیاں دی بیٹی کو اور اپنے داماد کو تاج دیا سونے اور چاندی، اور میری شادی فاطمہ کے ساتھ ہوئی رسولوں کے سردار کی. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں چکی دی، مٹی کے برتن دیے، کچھ نہ دیا، کوئی خاص چیز نہ دی. اور حضور نے تقریر بند فرما دی. علی فرماتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اجازت لی میں گھر آ گیا. مخدومہ فاطمہ مسکرانے لگی. اچھا آپ نے یہ سوچ لیا کہ حضور نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز میں کچھ نہ دیا؟ کوئی بات نہیں، جواب ملے گا. علی فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ جنت میں ہوں، ایک بڑی مبارک جگہ ہے، اس اونچی جگہ پر میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے اور فاطمہ کے قریب میں جنت کی پتلی پتلی لڑکیاں کھجوروں کے تنے جیسے ارد گرد ٹہل رہی ہیں. ارد گرد کوئی کہتی اے مخدومہ کیا چاہیے، یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو. خدمت پہ خدمت، خدمت پہ خدمت کیے جا رہی ہیں. علی فرماتے ہیں ان لڑکیوں میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی، ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کان میں کہا اے فاطمہ ان میں سے کسی سے ایک گلاس پانی منگاؤ، ان میں سے کسی سے ایک گلاس پانی منگاؤ. تو مخدومہ فاطمہ نے اسی لڑکی سے کہا اے لڑکی ذرا قریب آئی، ادب کھڑی ہو گئی. کہا جی مخدومہ. کہا میرے شوہر علی کے لیے ایک گلاس پانی لے کے آؤ. وہی حسین لڑکی پانی لینے کے لیے گئی. جب واپس پانی لے کے آئی نا، واپس جب پانی لے کے آئی تو میں نے پانی پیا، نوش کیا، گلاس دیا، وہ چلی گئی. علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ سے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا فاطمہ اتنی لڑکیوں میں سب سے خوبصورت وہی لڑکی تھی جو ادب کے ساتھ گلاس میں پانی لے کے آئی تھی، آخر یہ کون ہے؟ تو مخدومہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا یہ وہی اس باپ کی بیٹی ہے جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھیں. یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کی شادی میں جس کے شوہر کو اپنے داماد کو سلیمان نے جو سونے اور چاندی کے تاج عطا فرمائے تھے، آج وہ فاطمہ کے گھر میں نوکرانی بن کے رہ رہی ہے. اتنے عظیم اسٹیٹس کے مالک ہیں سرکار امام حسن. امام حسن ہے، یہ بڑی پہلی بہار ہے مخدومہ فاطمہ. مخدومہ فاطمہ کے گھر میں پہلی مرتبہ جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا امام حسن. اجازت پھر سے بول دیں یا حسن، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسن یا حسین یا حسین. میرا دل تو بڑا لگا بھائی، یہ وقت تقریر کے ختم کرنے کا ہے خدا کی قسم، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے. بات ختم ہے. اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے. تقریر کا ٹاپک کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ
کس کے ساتھ میں ہے؟ صبر کرنے والا، آپ کو بھی صبر کرنا ہے انشاءاللہ، بولے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والا، سنیں آپ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مولا علی مخدومہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی نا تو پہلی بہار بنی، پہلا بیٹا پیدا ہوا امام حسن کے نام کا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا امام حسین کے نام کا۔ کیا نام تھا؟ امام حسین، امام حسین۔ اونچی بولے کیا نام تھا؟ امام حسین، کیا نام تھا؟ امام حسین۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کو مخدومہ زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو صبر کرنے والوں کے ساتھ میں صبر کتنا کیا گیا۔ مولا کائنات نے مدینے کی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے کیپٹل دارالخلافہ راجدھانی کوفہ بنا لیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، امام حسن حسین جوان ہو رہے تھے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ خدا کی قسم ایسا کبھی کسی کے پاس نہیں، کسی پر نہیں اتنا ظلم ہوا۔ مولا کائنات کو عین حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے چاقو سے حملہ کیا تھا۔ حسین کا باپ بالکل شہید ہونے کی پوزیشن میں ہے، لوگ اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں۔ میں نے وہ گھر دیکھا ہے، وہ زمین دیکھی ہے جس زمین پر مولا علی شہید ہوئے تھے، جہاں آپ کی روح مبارک نکلی، جس کنویں کے پانی سے چھینٹے مارے گئے، جس کنویں کے پانی سے حسن حسین نے اپنی پرورش کا شرف پایا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی بالکل آخری ہچکی ہے، امام حسین دودھ پیالے میں رکھ کے دوا لے کے آ گئے اور فرمایا کہ اے میرے ابو اسے قبول فرما لے، اے میرے ابو اسے قبول فرما لے۔ مولا علی نے آنکھ کھولی، فرمایا یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ تو امام حسین نے فرمایا ابو یہ دوا ہے، تھوڑی سی راحت مل جائے گی، آپ اسے پی لیں، اس پیالے میں دودھ ہے دوا کے ساتھ میں۔ جیسے مولا علی نے آنکھ کھولی تو سامنے وہ بیٹھا تھا جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہادت کی ڈگر تک پہنچایا تھا۔ مولا علی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ زخمی بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا حسین یہ کون ہے؟ تو امام حسین نے کہا ابو یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا دودھ کا پیالہ ہے۔ خدا کی قسم مولا علی فرماتے ہیں یہ پیالہ اسے دے دو۔